یعقوب نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ اگر مجھے مجبور کرو گے تو میں بیان میں رد و بدل کرنے سے بھی انکار کر دوں گا۔ ٹکٹ چیکر نے اپنے پیچھے اندھیرے حصے میں کھڑے ہوئے شخص کو قریب بلایا۔ وہ کار پارکنگ کا چوکی دار تھا۔ ٹکٹ چیکر نے اس سے پوچھا، کیا یہ وہی شخص ہے جسے تم نے شفیق الرحمان صاحب کے ساتھ دیکھا تھا؟ چوکی دار نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بتایا، بے شک یہ وہی ہے۔ میں نے نہ صرف اسے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا بلکہ دوا والی ڈبیا کو بھی اپنی جیب میں منتقل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ شفیق الرحمان صاحب کا قاتل ہے۔ ٹکٹ چیکر نے اسے واپس اپنی جگہ کی طرف جانے کے لیے کہا، پھر یعقوب سے زہر خند لہجے میں بولا، جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہو جلد از جلد کر ڈالو۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، اگر انکار کرو گے تو کل صبح تم پر قتل کا مقدمہ دائر کر دوں گا۔ یعقوب اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اب تک جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا تھا۔ وقت کا دھارا اسے بے بس تنکے کی طرح تباہی کی طرف دھکیل رہا تھا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی حس تقریباً مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن قید سے رہائی کے بعد میں تم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ٹکٹ چیکر کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی اور وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ دوسرے دن ٹکٹ چیکر کے ہمراہ وکیل اور آبدہ حوالات کے کمرے میں داخل ہوئے۔ آبدہ کو دیکھ کر یعقوب کا خون کھولنے لگا۔ وہ سامنے آنے سے احتراز کر رہی تھی اور کسی معصوم بچے کی طرح ٹکٹ چیکر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹکٹ چیکر نے اسے بازو سے تھامتے ہوئے یعقوب کے سامنے کھڑا کر دیا اور تلخ لہجے میں بولا، تو اس سے اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ اس کی اتنی اوقات نہیں کہ یہ میرے سامنے تجھے ہاتھ بھی لگا سکے۔ تو مطمئن ہو کر قانونی کارروائی میں وکیل کا ساتھ دے۔ آبدہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وکیل کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذات تھامے۔ وکیل نے پوچھا، کیا تو یعقوب ولد محبوب احمد سے طلاق چاہتی ہے؟ آبدہ نے ہراساں نگاہوں سے ٹکٹ چیکر کی طرف دیکھا۔ وہ براہ راست یعقوب کی طرف دیکھنے سے اجتناب کر رہی تھی۔ ٹکٹ چیکر نے اسے دلاسا دیا۔ آبدہ نے کنکھیوں سے یعقوب کی طرف دیکھتے ہوئے سر کو اثبات میں ہلا دیا۔ معاملہ یعقوب کی برداشت سے باہر ہو ہی گیا۔ اس نے اچانک ہی حوالات کی سلاخوں سے ہاتھ باہر نکال کر آبدہ کی گردن کو پکڑ لیا، پھر غصے سے چلاتے ہوئے بولا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے تیری وجہ سے حوالات کی ہوا کھانا پڑی۔ میں تیری زندگی کو بھی جہنم بنا کر رکھ دوں گا۔ ٹکٹ چیکر اور وکیل نے بمشکل تمام آبدہ کو اس کے آہنی شکنجے سے نجات دلائی۔ وہ اپنی گردن کو مسلتے ہوئے سلاخوں سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ یعقوب اسے گالیاں دے رہا تھا اور مسلسل ڈرا دھمکا رہا تھا۔ وکیل نے اسے سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی لیکن وہ وہیں جم کر کھڑا رہا۔ آبدہ کے کانوں میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے، قانون مجھے کتنے دنوں تک سلاخوں کے پیچھے قید رکھے گا؟ آخرکار مجھے رہا کرنا ہی پڑے گا۔ میری بات کان کھول کر سن لے، جس دن میری رہائی ہوگی وہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تجھے موت کے منہ میں دھکیلنے کے بعد مجھے پھانسی پر ہی کیوں نہ چڑھنا پڑے، مجھے اس کا افسوس نہیں ہوگا۔ یعقوب کو آپے سے باہر ہوتا دیکھ کر ٹکٹ چیکر نے وکیل کو جلد از جلد قانونی کارروائی مکمل کرنے کے لیے کہا اور آبدہ کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وکیل نے چند کاغذات پر یعقوب کے دستخط لیے، پھر اس کا مختصر بیان قلم بند کرنے اور ضروری ہدایات دینے کے بعد حوالات سے باہر آ گیا۔ ٹکٹ چیکر آبدہ کے ہمراہ اس کا منتظر تھا۔ وکیل نے آبدہ کا انگوٹھا مختلف جگہوں پر لگوایا اور ٹکٹ چیکر کو بتایا کہ کاغذات مکمل ہو گئے ہیں، جلد طلاق کو قانونی حیثیت دے دی جائے گی۔ ٹکٹ چیکر نے اثبات میں سر ہلایا اور تینوں تھانے سے باہر نکل آئے۔ یعقوب نے ٹکٹ چیکر کے کہنے کے مطابق اپنے بیان میں رد و بدل کر دی تھی۔ اس پر کچھ عرصے مقدمہ چلا اور اسے 3 سال قید بامشقت کی سزا ہو گئی۔ اس نے فرار ہونے والے ساتھی کا فرضی حلیہ بیان کیا تھا۔ سب کچھ ٹکٹ چیکر کے حسب منشا ہوا، لیکن یعقوب کے دل میں آبدہ کے لیے نفرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب اس کی زندگی کا مقصد صرف اسے قتل کر دینا ہی رہ گیا تھا۔ دوسری طرف ٹکٹ چیکر نے آبدہ سے شادی کر لی۔ آبدہ کا دماغی توازن حوالات والی ملاقات کے بعد بری طرح متاثر ہوا تھا۔
اس کی دماغی کیفیت میں روز بروز اضافہ ہونے لگا تھا۔ اس نے گھر سے باہر نکلنا ترک کر دیا۔ گھر میں رہتی تو کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے رکھتی۔ اسے بھول جانے کی بیماری پہلے سے لاحق تھی، اب بیماری کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تاہم بیماری کے باوجود بھی وہ یعقوب کا خوف بھلا نہیں پائی۔ ٹکٹ چیکر نے نفسیاتی ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروایا، لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ اس کی بیماری میں بتدریج اضافہ ہوتا رہا۔ وہ تمام رات جاگ کر گزارتی تھی، دوپہر کو چند گھنٹوں کے لیے سو جاتی تھی۔ یہ نیند بھی اس وقت ممکن ہوتی تھی جب ٹکٹ چیکر گھر میں ہوتا تھا۔ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے تفصیلی چیک اپ اور حالات سے آگاہی کے بعد ٹکٹ چیکر کو بتایا کہ عابدہ کے دماغ میں پیدا ہونے والا خوف جڑ پکڑ چکا ہے۔ جب تک خوف پیدا کرنے والے وجود کا خاتمہ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک عابدہ نارمل زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ در حقیقت عابدہ کو یعقوب کی رہائی کا خوف اندر ہی اندر گھلائے جا رہا تھا۔ ٹکٹ چیکر اسے لے کر واپس آ گیا۔ وہ ان چند دنوں میں عابدہ کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکا تھا، لیکن اس کی بیماری اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ چند دنوں کی سوچ بچار کے بعد آخرکار وہ انتہائی اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے چند دنوں کے لیے ملازمت سے چھٹی لی اور عابدہ کو رشتہ دار عورت کے پاس چھوڑ کر مرحوم شفیق الرحمان کے گھر چلا آیا۔ ان کا گھر شہر کے مضافات میں واقع تھا۔ گیٹ پر متعین چوکی دار سے جب اس نے مسز شفیق الرحمان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تو چوکی دار اسے اپنے ہمراہ سٹنگ روم میں لے آیا۔ کچھ دیر بعد مسز شفیق الرحمان اس کے سامنے صوفے پر موجود تھیں۔ ان کی طبیعت اب بھی ناساز تھی۔ ماتھے پر دوپٹہ بندھا ہوا تھا۔ ان کی عمر 50 سے 55 کے درمیان تھی۔ آنکھوں پر موٹے شیشوں والی اینک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے بیزار لہجے میں ٹکٹ چیکر سے آنے کی وجہ دریافت کی۔ ٹکٹ چیکر بولا، میں تکلیف کی معافی چاہتا ہوں، لیکن معاملہ اتنا گمبھیر اور حیران کن ہے کہ مجھے مجبوراً یہاں آنا پڑا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اور اصل بات کو جلد از جلد بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ مسز شفیق الرحمان استفہامیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ وہ دوبارہ ہم کلام ہوا، آپ یقین نہیں کریں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے شوہر کی ناگہانی موت قدرتی نہیں تھی، انہیں قتل کیا گیا تھا۔ میرے پاس قتل کا ثبوت بمائے گواہ موجود ہے۔ اگر آپ میری بات پر یقین کرتی ہیں تو آپ کو میرے ہمراہ جائے وقوع پر جانا ہوگا۔ مسز شفیق الرحمان بولی، وہ ہارٹ کا مریض تھا، گزشتہ سال اس کی سرجری ہوئی تھی، ڈاکٹرز اس کی حالت سے مطمئن نہیں تھے، انہوں نے جواب دے دیا تھا۔ اس کی موت کے بعد پولیس والے اس کے چپڑاسی پر شک کر رہے تھے، لیکن میں نے زبردستی کیس بند کروا دیا۔ جب جانے والا ہی چلا گیا، تب کسی اور کو پریشان کر کے اس کی روح کو اذیت دینے کا کیا فائدہ؟ ٹکٹ چیکر بولا، آپ ایک خونی کا در پردہ ساتھ دے رہی ہیں۔ اسے زیورات چرانے کے جرم میں سزا ہو چکی ہے۔ وہ عینی گواہ کا دشمن بن چکا ہے۔ عینی گواہ میری بیوی ہے اور اس کی زندگی چپڑاسی کی موت کی مرہون منت ہے۔ یہ بات حتمی ہے کہ آپ کے شوہر کی موت میں چپڑاسی کا ہاتھ پایا جاتا ہے۔ ان کی موت سے قبل اور دل کا دورہ پڑنے کے دوران وہ گاڑی کے اندر موجود تھا۔ اگر وہ دل کے دورے پر قابو پانے والی گولیاں بر وقت شفیق الرحمان صاحب کو دے دیتا تو ان کی موت واقعہ نہیں ہوتی، لیکن اس نے نہ صرف گولیوں کو چھپا دیا جبکہ زیورات کے ہمراہ فرار بھی ہو گیا۔ جس مال سے شفیق الرحمان صاحب شاپنگ کر کے باہر نکلے تھے، اس کی پارکنگ کا چوکیدار تمام معاملے کا عینی گواہ کے طور پر میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ مجھے صرف قتل کا مقدمہ دائر کرنے کے لیے آپ کی اجازت درکار ہے۔ مسز شفیق الرحمان نے حیرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہاری بیوی معاملے کی عینی گواہ کیسے بنی؟ کیا اس کا چپڑاسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ ٹکٹ چیکر نے تعریفی نگاہوں سے مسز شفیق الرحمان کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں تمام معاملے کی باریکیوں سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے نہایت توجہ کے ساتھ ٹکٹ چیکر کی بیان کردہ تفصیلات کو سنا۔ حالات کی سنگینی اور معاملے کی اہمیت بتانے کے بعد ٹکٹ چیکر نے التجا آمیز لہجے میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بیوی کی زندگی اور موت کا انحصار ان کی ہاں یا نہ پر ہے، تاہم وہ جو بھی فیصلہ کریں گی اسے بخوشی منظور ہوگا۔ چند لمحات کی غور و فکر کے بعد مسز شفیق الرحمان نے ہاں کر دی۔ دوسرے دن وکیلوں سے تفصیلی مشورہ کیا گیا، کار پارکنگ کے چوکیدار کا بیان سنا گیا، دوا کی ڈبیا سے فنگر پرنٹ اٹھائے گئے، پھر تمام معاملات کو مد نظر رکھنے کے بعد
یعقوب پر قتل کا مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ اس کی جانب سے سرکاری وکیل نے دفاع کرنے کی حتی المقدور کوشش کی، لیکن مستحکم ثبوت اور عینی شاہد کی گواہی کے بعد اس کی وکالت میں زیادہ جان نہیں تھی۔ باقی کی کسر عابدہ کے بیان نے پوری کر دی۔ پھر تھوڑے عرصے کی مقدمے بازی کے بعد یعقوب کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ ٹکٹ چیکر فاتحانہ انداز میں عابدہ کے پاس آ گیا۔ وہ بیان دینے کے فوراً بعد گھر چلی آئی تھی۔ اس میں یعقوب کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ٹکٹ چیکر نے جب اسے یعقوب کی پھانسی کی خبر سے مطلع کیا تب وہ مزید ہراساں ہو گئی اور خوف زدہ لہجے میں بولی، اب وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ میرا دشمن بن چکا ہے، مجھے اس کے خلاف بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ ٹکٹ چیکر نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے دنیا کی کوئی طاقت باہر نہیں نکال سکتی، تو بے فکر ہو جا۔ اگلے مہینے جب اسے پھانسی پر لٹکایا جائے گا تو میں اس کی لاش دکھانے کے لیے تجھے جیل کی عمارت میں لے کر جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی لاش دیکھنے کے بعد تیرا خوف ختم ہو جائے گا۔ ٹکٹ چیکر کی باتوں کا عابدہ پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ ہر چند کہ وہ پہلے کی نسبت کچھ مطمئن دکھائی دیتی تھی، لیکن ٹکٹ چیکر اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اندر سے نہایت خوف زدہ اور غیر مطمئن ہے۔ تاہم اسے یقین تھا کہ وہ یعقوب کی پھانسی کے بعد صحت یاب ہو جائے گی۔ اسے اگلے ماہ کا شدت سے انتظار تھا، لیکن عابدہ نے کھانا پینا ترک کر دیا تھا۔ اس کی حالت وقت کے ساتھ ساتھ دگرگوں ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑنے لگے تھے، رنگ پیلا زرد ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ بات بے بات رونے لگتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے نیند کی گولیاں لکھ دیں، لیکن محدود نیند کے علاوہ سکون اس کی زندگی سے نکل گیا تھا۔ ٹکٹ چیکر اب بھی پر امید تھا۔ اسے صرف یعقوب کی موت کا انتظار تھا۔ وہ جانتا تھا عابدہ کے دل و دماغ پر یعقوب کا خوف مسلط ہو گیا تھا۔ اس کی موت کے بعد وہ یقیناً اس خوف سے اور دہشت سے چھٹکارا حاصل کر لے گی۔ بعد از پھانسی نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے گی۔ اگلے مہینے یعقوب کو پھانسی دے دی گئی۔ ٹکٹ چیکر عابدہ کو ساتھ لے کر فجر سے قبل جیل خانے چلا آیا تھا۔ جیل میں اچھی خاصی جان پہچان ہونے کے باعث وہ اس کی لاش عابدہ کو دکھا سکتا تھا۔ جیل کی عمارت کے اندر بنی ہوئی انتظار گاہ میں ٹکٹ چیکر اور عابدہ کے علاوہ سلطان بھی یعقوب کی پھانسی کا منتظر تھا۔ اسے دیکھنے کے بعد عابدہ کی حالت ابتر ہونے لگی۔ ہر چند کہ اس کے ساتھ ٹکٹ چیکر موجود تھا، تاہم وہ اب اپنے سائے سے بھی خوف زدہ رہتی تھی۔ سلطان نے اسے ٹکٹ چیکر کے ہمراہ دیکھ کر نفرت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ٹکٹ چیکر عابدہ کا ہاتھ تھامے قریبی بینچ پر بیٹھ گیا۔ عابدہ بضد تھی کہ وہ گھر جانا چاہتی ہے۔ اسے اس بات کا خوف لاحق تھا کہ یعقوب جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے ہاتھ نکال کر اس کی گردن کو تھامنے کی کوشش کرے گا۔ ٹکٹ چیکر اسے دلاسا دے رہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں۔ چند منٹوں کے بعد قانون کے محافظ اسے پھانسی پر چڑھا دینے والے ہیں۔ اس کے بعد اس کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ عابدہ خاموش ہو گئی، تاہم اس کی آنکھوں میں خوف کا ایسا منظر پایا جاتا تھا جو کبوتر کی آنکھوں میں اس وقت دکھائی دیتا ہے جب وہ غیر متوقع طور پر بلی کے پنجوں میں قید ہو جاتا ہے۔ فجر کی اذان کے فوراً بعد یعقوب کو پھانسی دے دی گئی اور اس کی لاش کو چارپائی پر رکھ کر سلطان کے حوالے کر دیا گیا۔ لاش سفید چادر میں ملفوف تھی۔ ٹکٹ چیکر نے عابدہ کا ہاتھ تھاما اور اسے چارپائی کی طرف لے جانے لگا۔ عابدہ نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ اسے اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں برف کی مانند سرد ہو گئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر ٹکٹ چیکر کو ترس آنے لگا، لیکن یہ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ عابدہ کے خوف کو ختم کرنے کے لیے اسے یعقوب کی لاش کے قریب لے آتا۔ اس لیے اس نے کچھ بے دردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے لاش کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ عابدہ نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ چارپائی کے قریب پہنچنے کے بعد ٹکٹ چیکر نے یعقوب کی لاش پر سے چادر کو ہٹا دیا۔ عابدہ نے چیخ مارتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ٹکٹ چیکر کی اپنی حالت بھی غیر ہونے لگی۔ یعقوب کی زبان حلق سے باہر لٹک رہی تھی اور گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی کھلی ہوئی آنکھوں میں اب بھی تکلیف کی شدت پنہاں تھی۔ عابدہ ٹکٹکی باندھے لاش کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں ساکت ہو کر رہ گئی تھیں، جس میں کسی قسم کی حرکت کے آثار نہیں تھے۔ ٹکٹ چیکر نے اسے بینچ کی طرف لے جانے کی کوشش کی،
مگر وہ زمین پر ڈھہ سی گئی۔ ٹکٹ چیکر نے پریشان انداز میں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے چہرے کو تھپتھپانا شروع کیا۔ وہاں قریب ہی جیل خانے کا ڈاکٹر موجود تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر عابدہ کی نبض چیک کی۔ وہ ساکت تھی۔ اس نے ٹکٹ چیکر کو بتایا، اس عورت کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اسے کمزور دل عورت کو پھانسی گھر میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ غیر معمولی دھچکا ہارٹ اٹیک کا باعث بن گیا ہے۔ تاہم مزید کچھ کہنا تفصیلی چیک اپ کے بعد ممکن ہے۔ ٹکٹ چیکر سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر جہاں تھا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ سلطان نے چند سپاہیوں کے ساتھ یعقوب کی لاش کو جیل خانے کے باہر کھڑی ہوئی ایمبولنس میں منتقل کیا اور قریبی قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک پولیس اہلکار نے زمین پر بت بنے بیٹھے ٹکٹ چیکر کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا کہ جیل خانے کا انچارج اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ ٹکٹ چیکر تھکے ہوئے قدموں سے انچارج کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے فوراً بعد اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دی گئیں۔ اس نے حیرت بھری نگاہوں سے انسپیکٹر کی طرف دیکھا، لیکن اس کے سامنے رکھی ہوئی میز پر زیورات کا ڈبہ دیکھ کر اسے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ انسپیکٹر بولا، یعقوب نے پھانسی سے قبل زیورات لے کر فرار ہونے والے اپنے ساتھی کا نام بتا دیا ہے۔ ہمیں تم پر پہلے ہی شک تھا، لیکن ثبوت کی عدم موجودگی کے باعث تم پر ہاتھ ڈالنے سے قاصر تھے۔ تاہم اس کے بیان دینے کے بعد جب ہم نے تمہارے گھر کی تلاشی لی تو بینک لاکر کے کاغذات اور چابی ہمیں دستیاب ہو گئے۔ بینک لاکر سے ہمیں چوری کیے ہوئے زیورات مل گئے۔ یعقوب کے بیان کے مطابق تم نہ صرف واردات میں ملوث تھے بلکہ شفیق الرحمان صاحب کے قتل میں بھی تمہارا ہاتھ تھا، اور پھانسی پر چڑھنے والے قیدی کے بیان کی اہمیت سے تمام جیل خانہ واقفیت رکھتا ہے۔ ٹکٹ چیکر نے چیختے چلاتے ہوئے اپنے دفاع کی کوشش کی، لیکن پولیس کے سپاہی اسے دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے۔